بنمود اند۔ اب آپ یہاں پر جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ دو اصل میں پہلے ایک تھے، اور ان دونوں نے اپنے آپ کو دو الگ الگ صورتوں میں دکھایا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، برائی کے راستے پر جانے کی ترغیب دیتا ہے، اچھائی کے راستے پر جانے سے روکتا ہے، لیکن اس کا یہ روکنا اچھائی سے اور برائی کی طرف راغب کرنا صرف زبانی ہوتا ہے۔ شیطان خود کسی کو برائی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا، وہ انسان کے نفس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر نفس نے شیطان کی بات سنی تو انسان بھٹکا، غلط راستے پر گیا، لیکن اگر انسان کے نفس نے شیطان کی بات نہیں سنی تو شیطان انسان کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ شیطانی خباثتوں والا ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کی باتوں میں آتا ہے۔ اگر نفس کو پاک کر لیا جائے تو شیطان سے انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نفس اور شیطان پہلے دونوں ایک ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں جس کا نفس پاکیزہ نہ ہوا ہو اس کا نفس بھی شیطان ہی ہے۔ شیطان باہر سے اور نفس اندر سے، یہ دونوں مل کے آپ کو برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ایک باہر سے کھینچتا ہے، ایک اندر سے ڈھکیلتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے کھینچنے والا کھینچتا ہی رہے اور اندر سے ڈھکیلنے والا نہ ڈھکیلے تو آپ برائی کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ شیطان کو ہرانے کے لیے، شیطان کے منصوبوں پر پانی پھیرنے کے لیے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ چوں فرشتو عقل کی شان یک بدند، بیر حکمت ہاش دو صورت شدند۔ بالکل یہی حال ہے فرشتوں کا اور عقل کا۔ انسان کے اندر نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ نفس کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کھینچ رہا ہے نفس کی مدد سے انسان کو برائی کے راستے کی طرف، اور فرشتے کھینچتے ہیں انسان کو اس کی عقل کے ساتھ مدد لے کر اچھائی کی طرف۔ یہ ہے فرشتوں اور شیطان کے بیچ میں پھنسا ہوا انسان، سمجھ رہے ہیں؟ عقل کی مدد سے فرشتے انسان کو اچھائی کی طرف کھینچتے ہیں، نفس کی مدد سے شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر نفس اس کا شیطان کی تابعداری کرے اور عقل فرشتوں کی تابعداری نہ کرے تو انسان ہلاکت کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ نفس انسان کا شیطان کی تابعداری نہ کرے، عقل انسان کی فرشتوں کی تابعداری کرے تو فرشتے انسان کو اچھائی کے راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو عقل کو مضبوط کرو، نفس کو کمزور کرو۔ دشمن داری چنی در سر خیش، مانے اخلص تو خصم جان و کیش۔ اے انسان تو اپنے اندر ایک دشمن رکھتا ہے اور وہ نفس ہے جو عقل کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور تیری جان کا اور تیرے مذہب کا دشمن ہے۔ شیطان باہر سے ہے، نفس اندر سے ہے۔ اندر والے کو تو درست کر لے، باہر والے کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کو تو کوئی نہیں سدھار سکتا، وہ اپنا کام کرتا ہے، کرنے دو اس کو، اس کی باتوں کی اہمیت ہی مت دو۔ وہ باہر سے ورغلاتا رہے، کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ نفس کو پاکیزہ کر لو، پھر شیطان کے سارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ یک نفس حملہ کند چون سوس مار، پس بسوراخ گریزت در فرار۔ اب اس کے جو حملہ کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک سوس مار کی طرح، اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیبین لیزارڈ۔ اس کی خاص علامت ہوتی ہے، وہ اپنی بل میں ہوتی ہے، اپنا سر باہر نکلتی ہے اور اچانک ایک چیز لپک کے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کام کرتا ہے، ایک دم حملہ کرتا ہے، پھر بھاگتا ہوا سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ شیطان آتا ہے، آپ کو بھٹکاتا ہے، برائی کراتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسا جیسا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر نکلتا ہے۔ در دلو سوراخ ہا دارت کنو، سر زہر سوراخ می آرت بروں۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر بہت سے چھوٹے سوراخ بنا لیے ہیں، اور ہر سوراخ میں سے جھانک جھانک کر اپنا سر باہر نکلتا ہے،
اس کا جو انداز ہے انسان کو بہکانے کا، ہر سوراخ میں سے جہاں مناسب سمجھتا ہے کون سے سوراخ میں سے سر نکالے وہاں سے نکالتا ہے، وہاں پر اپنا کام کرتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر ادھر سوراخ میں سے باہر نکلتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے اس کا۔ نام پنہا گشتن دیو از نفوس وندرا سوراخ رفتن شد خنوس۔ شیطان کا نام اسی انسانوں سے چھپ جانے کی وجہ سے خناس پڑا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کو الخناس کہا گیا ہے، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ خناس اسی لیے پڑا ہے، خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت چھپنے والا، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر بہکاتا ہے، اور بہکاتا ہے اور فوری پھر سوراخ میں گھس جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام خناس رکھا گیا ہے۔ کہ خنوسش چون خنوس خنفزست چون سرے خنفس ورا آمد شدست۔ اس کا جو گھس جانا ہے، چھپ جانا ہے سوراخوں کے اندر، وہ خنفس کی طرح ہے۔ خنفس بھی ایسی چھپ جاتی ہے۔ خنفس کو اردو میں کہتے ہیں سیہی۔ دراصل یہ ایک قسم کا جنگلی چوہا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر ہر طرف پورے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں اور جنگلی چوہا ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ہیج ہاک کہتے ہیں۔ اور یہاں جو آپ نے خنفس کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عربی لفظ ہے، اصل میں فارسی میں خنفس نہیں کہتے، عربی لفظ ہے، چونکہ آپ یہاں پر قافیہ بٹھانا تھا اس لیے آپ نے خنفس کا لفظ استعمال کیا۔ فارسی میں اس کو خار پشت کہتے ہیں، اور جوجا تیغی بھی کہا جاتا ہے فارسی میں، اور تیلگو میں اس کو ملا پندی کہتے ہیں یا پھر ملا اڈتا کہتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کا چوہا ہوتا ہے کانٹے دار۔ چون سر خنفس ورا آمد شدست، اور اسی ہیج ہاک کے سر کی طرح اس کا آنا جانا ہوتا ہے، بل میں چھپ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ کہ خدا آن دیورا خناس خاند کو سرے آن خار پشت تک را بماند۔ اب یہاں پر آپ نے خار پشت کا لفظ استعمال کیا جو فارسی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس شیطان کو خناس کہا ہے کیونکہ وہ اسی ہیج ہاک کے سر کی طرح ہے، وہی کام کرتا ہے، آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ ایسے شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو بھی خناس کہا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کام کرنے جاتے ہیں، وہ فوری آتے ہیں، آپ کے حوصلے کو پست کرتے ہیں، کچھ بھی کامنٹ کرتے ہیں، اور پھر نظر بھی نہیں آتے، غائب ہو جاتے ہیں۔ می نہا گردت سرے آن خار پشت دم بدم ازبی میں سیاد درشت۔ تو اسی ہیج ہاک کا جو سر ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور کیوں چھپتا ہے؟ شکاری کے ڈر سے۔ آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اور شکاری کے ڈر سے فوری جا کے چھپ جاتا ہے۔ تاچو فرصت یافت سر آرت بروں زین چنی مکرے شود مارش زبوں۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے اپنے سوراخ کے اندر اور اندر سے دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ فوری اپنا سر باہر نکالتا ہے، اور ایسے باہر نکالتا ہے کہ سانپ بھی اس سے ڈر جائے۔ جب ذرا ایسی بھنک پاتا ہے کہ کوئی شکاری آئے گا، فوری تیزی کے ساتھ اپنے غار میں چلا جاتا ہے۔ گر میں نفس از اندروں راحت زدے رہ زنارا بر تکے دستے بدے۔ اگر نفس اندر سے باہر والے کے کام میں ساتھ دینے والا نہ ہو تو باہر والا اندر کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو قابو ہی نہیں آئے گا۔ شیطان کو انسان پر قابو آتا ہی نہیں ہے اگر نفس شیطان کا ساتھ نہ دے تو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کی وجہ سے ہم برے راستے پر چلے گئے۔ شیطان کی وجہ سے کوئی برے راستے پر نہیں جاتا۔ شیطان کا کام صرف ورغلانا ہے، وسوسے ڈالنا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان صرف نفس کو ابھارتا ہے اور نفس کرتا ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر نفس صحیح ہو جائے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ذا امان مقتضی کے شہوتست دل اسیر حرص و آز و آفتست۔ اور یہ جو نفس ہے جو شہوت کا خواہش مند ہوتا ہے، آرزوؤں کا خواہش مند ہوتا ہے، اسی خواہش کی وجہ سے، نفس کی انہی آرزوؤں کی وجہ سے شیطان اس کا استعمال کرتا ہے۔ نفس کے اندر جو خواہشیں، آرزویں، شہوتیں، دنیا کی طرف جو اس کا انکلینیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے
شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کیونکہ دل ہرس اور لالچ اور مصیبت کا قیدی ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ جو ہرس، لالچ ہے اور یہ جو مصیبت ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے، نفس کی ان کوالٹیز کو استعمال کر کے شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ اگر نفس کے اندر سے یہ کوالٹیز ہی ختم ہو جائیں تو نفس شیطان کے کام کا ہی نہیں رہتا۔ زاں اوان سر شدی دزد و تباہ تا اوانا را بقہر تستراہ۔ یہ جو چھپا ہوا سپاہی ہے جو تمہارے اندر ہے، اسی کی وجہ سے تم چور ہوتے بنتے ہو، اسی وجہ سے تم تباہ ہو جاتے ہو۔ اگر یہ درست ہو جائے تو پھر کوئی بھی تم کو غلط نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا، برائی کے راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ اسی کی وجہ سے باہر کے سپاہیوں کو تمہارے اوپر ظلم کرنے کا راستہ ملتا ہے، اور یہ باہر کے سپاہی وہی ہیں، خناس، چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو۔ در خبر بشنو تو ای پندے نکو بین جنبیکم لکم اعدا عدو۔ حدیث میں جو آیا ہے اس نصیحت کو بھی غور سے سنو، جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے، یعنی کہ نفس ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں شیطان کو دشمن کہا گیا ہے اور حدیثوں میں نفس کو دشمن کہا گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیطان کھلے عام دشمنی کرنے والا ہے اور ہمیشہ کا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی میں اور نفس کی دشمنی میں فرق یہ ہے کہ شیطان کے اندر دشمنی کی دو کوالٹیز ہیں۔ ایک تو کوالٹی ہے کہ وہ کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، بھیس نہیں بدلتا، بول کے کرتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ دشمن رہے گا، کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکے گا۔ نفس کی دشمنی کیا ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ نفس کی دشمنی چھپی ہوئی دشمنی ہے، کھل کے دشمنی نہیں کرتا، تمہارا ہمدرد بن کے کرتا ہے، تمہارا چاہنے والا بن کر کرتا ہے، تمہارا خیر خواہ بن کے کرتا ہے، تمہارا اپنا بن کے کرتا ہے۔ اسی لیے تم سمجھتے ہو کہ نفس تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ اچھی اچھی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، تمہارے آرام و سکون کا خیال کرتا ہے، تمہاری عزت کے بارے میں سوچتا ہے، تمہارے نام کے بارے میں سوچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تو میرا دوست ہے، میرا اپنا ہے، نہیں، وہ دشمن ہے۔ لیکن یہ نفس کی دشمنی ہمیشہ نہیں رہتی، اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک کہ تم اس کو تربیت نہ دے لو۔ جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ دشمن تمہارا دوست بھی بن جاتا ہے۔ تم تراخے ای عدو مشنو گریز کوچو ابلیسس در لجو ستیس۔ یہ جو دشمن ہے، اس کی دشمن کی شان و شوکت کی باتیں بڑی ہیں، بڑی شان و شوکت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھائی کی باتیں کرتا ہے، تمہارے آرام کی باتیں کرتا ہے، تمہاری سہولتوں کی باتیں کرتا ہے، تمہارے نام، تمہاری عزت، تمہاری دولت، ان چیزوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں مت سنو، بھاگ جاؤ، یہ دشمن کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جھگڑا کرنے اور لڑائی کرنے میں تو شیطان کی طرح ہے۔ جب تک تم تربیت نہ دو، تمہارا نفس شیطان ہی ہے۔ برتو او از بہر دنیا و نبرد آ عذاب سرمدی را سہل کرد۔ دنیا کی خاطر اور دشمنی کی خاطر، دنیا کی خاطر اور دشمنی کی خاطر، دنیا کی طرف تم کو راغب کرتے ہوئے اور تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے، اس نے تم کو ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ نفس نے تمہیں ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے کا جو راستہ ہے، اس کو دو چیزوں سے آسان کر دیا ہے۔ ایک تو اس کی دشمنی، کیونکہ وہ دشمنی اس لیے ہے کہ تم نے اس کی تربیت نہیں کی اور شیطان کی باتوں میں آتا ہے، وہ ایک دشمنی ہے۔ دوسری چیز ہے دنیا، وہ دنیا چاہتا ہے، دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے تم برباد ہو جاتے ہو۔ چھ عجب گر مرگ را آساں کند اوز سحر خیش ست چنداں کند۔ اسی طرح کیا عجب ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر تم اس کی باتیں سنتے رہو، اس کے تابع فرمان بنے رہو، اس کی تابع داری کرتے رہو، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمہاری بربادی کو بھی بہت آسانی کے ساتھ پیش کر دے، اپنا ایسا جادو چلائے کہ تمہاری تباہی 100 گنا ہو جائے۔ وہ نفس جو تمہارا دوست بن سکتا ہے، تمہارا مددگار بن سکتا ہے، جو تمہارے آخرت کی فکر کرنے میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے، وہی نفس تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اس وقت۔
وہ اس لیے ہے کہ تم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ سحر کاہرا بسنت کوہ کند باز کوہرا چکاہے می تند۔ اب یہ جادو جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جادو اسی طرح تو دکھاتا ہے، جادو کی حقیقت آپ دیکھیں، جادو تنکے کو پہاڑ دکھاتا ہے، پہاڑ کو تنکا دکھاتا ہے، حالانکہ وہ تبدیل نہیں کرتا، تنکے کو پہاڑ نہیں کرتا، پہاڑ کو تنکا نہیں کرتا، صرف دکھاتا ہے۔ ہاتھ کی صفائی دھوکا، اسی کا نام تو جادو ہے۔ جادو سے ایک کپڑے کے اندر کبوتر نکل جاتا ہے تو مطلب یہ کہ کبوتر پیدا ہو گیا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسا دکھاتا ہے، وہ ہاتھ کی صفائی ہے، ایک ہے اور ایک چیز دکھاتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، یہی بھی وہی معاملہ ہے سارا نظر بندی کا۔ زشت ہارا نغز گردانت بفن، نغز ہارا زشت گردانت بزن۔ ایسا فریب اور ایسا دھوکہ کرتا ہے کہ برائیاں بھلائیاں نظر آتی ہیں اور بھلائیاں برائیاں نظر آتی ہیں، اچھے لوگ برے دکھائی دیتے ہیں، برے لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ آدمی را خرنمائے ساتے آدمی سازت خرے را زایتے۔ ایک گھڑی میں آدمی کو گدھا دکھاتا ہے اور گدھے کو آدمی دکھاتا ہے، دنیا دار کو دیندار دکھاتا ہے۔ دنیا دار آدمی اپنی دنیا داری کے لیے، اپنے مطلب کے لیے دینداروں کا بھیس ڈال کر جب آتا ہے تو تم اس کو دیندار سمجھنے لگ جاتے ہو۔ اسی جادو کے ذریعے وہ دنیا دار آدمی کو دیندار دکھاتا ہے، دیندار آدمی کو دنیا دار دکھاتا ہے۔ دنیا دار آدمی جب دیندار آدمی کا روپ اختیار کر کے آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی دیندار ہے، اور دیندار آدمی دین کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ہے چال، اس جادو کے اثر سے انسان کو دکھائی دینے والی نظر بندی۔ کار سحرینست کودم میزند ہر نفس قلب حقائق می کند۔ یہ جادو کا اثر ہے، جادوگر جب پھونک مارتا ہے نا اپنے جادو کا تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کی نظر کے سامنے چیزوں کی حقیقتیں بدلتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جادوگر کی پھونک کا اثر ہوتا ہے، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ ان چنی ساحر درون تست سر ان فی الوسواس السحر مستمر۔ اور ایسا ہی ایک جادوگر تمہارے اندر بھی چھپا ہوا ہے جو اسی طرح کے منتر پھونکتا ہے، تمہارے کانوں کے اندر سے ایک منتر پھونکتا ہے، اوپر سے ایک وسوسہ جو تمہارے بیرون دشمن کا ڈالا ہوا ہے وہ آتا ہے، دوسرا اندر سے ایک وسوسہ جو تمہارے غیر تربیت یافتہ نفس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر ایک مستقل جادو کا کام کرتے ہیں۔ اندراں عالم کے ہستی سحرہا ساحراں ہستند جادو کشا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں برائی کے یہ جادو ہیں اسی دنیا میں ان جادوؤں کو توڑنے والا بھی ایک جادوگر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے جادوگر بھی ہیں، یہاں جادوگر سے مراد اس جادو کا علاج کرنے والے، سبحان اللہ، ایسے جادوگر بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس جادو کے اثرات کو توڑ دیتے ہیں۔ اندراں صحرا کے رستی زہر تر نیز روئی دست تریاخ اے پسر۔ جس جنگل میں یہ زہر اگا ہے جادو کا، اسی جنگل میں ایک تریاخ بھی اگا ہے جو اس زہر کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ گویدت تریاخ ازمن جو سپر کہ زہرم من بتو نزدیک تر۔ اور یہ تریاق پکار پکار کر تجھ سے کہتا ہے کہ اے انسان میرا سہارا لے لے، میرے ڈھال میں آ جا، میں تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ وہ زہر بھی تجھ سے قریب نہیں ہے، میرے پاس آ جا، میں اس زہر کا توڑ کر دوں گا۔ گفت او سحرستو ویرانیتو گفت من سحرستو دفع سحر او۔ ان کی گفتگو ایک جادو ہے، جیسے جادو انسان کی گفتگو بھی ایک جادو ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس حوالے سے آیا ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ جادو کرنے والا اپنی جو گفتگو کرتا ہے، جو منتر پڑھتا ہے، وہ بھی منہ سے ہوتا ہے، اس سے وہ منتر پڑھا ہے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے بھی کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، وہ اس کی جادو کا توڑ ہوتے ہیں۔ گفت پیغمبر کے اِنَّ فِی الْبَیَانِ سِحْرًا ہو، حق گفت آنکھوش پہلواں۔ اس اچھے سردار نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ بیان میں بھی جادو ہوتے ہیں.